أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موضوع ہے ہمارا آج قربانی کس شخص پر واجب ہوگی، اس کی شرائط کیا ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم ان شرائط کو جانیں گے سمجھیں گے تو پھر ہم جان سکیں گے کہ قربانی ہم پر واجب ہے یا واجب ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو چار قسم کی شرائط فقہا نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ بندہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہوتی، بندہ اسلام کے اندر داخل ہو، مسلمان ہو، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی جب تک گھر واپس نہ لوٹ آئے۔ اور اس سفر سے مراد شرعی سفر ہے، تقریباً 57 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس سے زیادہ دور ہے اگر وہ گھر سے تو وہ مسافر ہے۔ مسافر جب گھر واپس لوٹ آئے گا تو اس وقت اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مالک نصاب ہو، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا مالک ہو۔ یا نہ چاندی ہے نہ سونا ہے اس کے پاس، لیکن اتنی رقم ہے، 52.5 تولے چاندی جتنی رقم بنتی ہے اس کے پاس، یا 7.5 تولے سونے جتنی رقم بنتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ تیسری شرط جب پائی جائے گی تو رقم 52.5 تولے چاندی، پہلے چاندی کا آپ نصاب دیکھیں گے کیونکہ سونے کے نصاب کے مطابق رقم بہت بڑی چاہیے، چاندی کے نصاب کے مطابق رقم کم بھی ہوگی، تقریباً 50,000 کے قریب، 45,000 روپے کے قریب۔ آپ اس کا ریٹ پوچھ لیں چاندی کا، 52.5 تولے چاندی، 1 تولہ چاندی کا ریٹ کیا ہے؟ اگر 1 تولہ چاندی کا ریٹ 1,000 روپے ہے تو 52.5 تولے چاندی 52,500 روپے کی بن جائے گی۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، اگر یہ چاندی نہیں اتنی رقم ہے، 52,500 روپے ہے، اگر فی تولہ 1,000 ریٹ لگاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر اس کی قیمت زیادہ ہے، 1100 فی تولہ یا 1200 روپے فی تولہ ہے، اس کے مطابق آپ اس رقم کو جمع کر لیں، آپ بخوبی اس کو سمجھ گیا ہوں گے۔ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے، اس نے کسی کا قرضہ بھی نہیں دینا، وہ اس رقم کا خود مالک ہے اور اس پہ وہ اختیار رکھتا ہے، وہ پیسے اس کے اپنے ہیں، اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے قربانی کرنے والا بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ چاروں شرائط پائی جائیں تو وہ بندہ قربانی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں کہ وہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس نے بہت اہم فریضہ چھوڑ دیا، اہم واجب چھوڑ دیا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اندر چاروں شرائط پائی جاتی ہیں، وہ نصاب کا مالک بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے اور مقیم بھی ہے۔ جب یہ ساری شرائط پائی گئی ہیں، اس کے باوجود کنجوسی کی بنا پر اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو اس نے کتنا بڑا اجر ضائع کر دیا۔ تو آقا نے وعید کے طور پہ یہ حدیث مبارکہ بھی پھر ارشاد فرما دیں کہ وہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ تو ناظرین، جب یہ شرائط پائی جائیں تو قربانی کا اہتمام کریں، شوق سے، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ جب خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم قربانی بڑے شوق سے خریدیں گے، اس پر بہت بڑا ہمیں اجر ملے گا۔ راضی تو ہم نے اللہ کو کرنا ہے، تو اس لیے اس معاملے میں کنجوسی ذرا بھی نہ کریں۔ جب یہ شرائط پوری ہیں
آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ قربانی کا انتظام کریں۔ اچھا، ایک ایسا شخص ہے اس کے اندر یہ چاروں باتیں نہیں پائی جاتی، اگر ان میں سے کوئی چاروں باتیں نہیں پائی جاتی تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن کوئی ایک دو بات پائی جاتی ہے، ایک دو باتیں، باقی ایک دو باتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ شخص قربانی دینا چاہتا ہے کہ یار میرے پاس قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے محبت سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ مقیم بھی ہے لیکن صاحب نصاب نہیں، اس کے پاس 10-12 ہزار روپے ہیں بس، لیکن وہ اپنا حصہ ڈال لیتا ہے قربانی کے لیے محبت کی بنا پر، اور وہ عاقل بالغ بھی ہے، تو اس کی قربانی قابل قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واجب تو نہیں ہے لیکن اس نے محبت کی بنا پہ قربانی کرنے والوں کے ساتھ شرکت کر لی ہے، اجر و ثواب میں وہ برابر کا حصے دار ہے۔ جس طرح واجب ادا کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا، اسی طرح یہ سنت قربانی، غیر واجب جو قربانی ہے، اگر کوئی محبت سے ادا کرتا ہے تو یہ قربانی ادا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، دونوں کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ جس پر واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ قربانی نہیں بھی دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ بہت ضروری باتیں جو آپ نے سماعت فرمائی، ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ آپ موازنہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا مال دیا ہے اس پہ میں قربانی کروں، مجھ پہ واجب بنتی ہے تو میں اپنا واجب ادا کروں زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واجبات، فرائض صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا خوش دلی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الشین۔